الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ فجر کی آیتیں ہیں جن کا کچھ بیان پچھلے جمعہ میں بھی کیا تھا. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی کچھ بری خصلتوں کا ذکر فرمایا ہے. 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، خود تو کیا کھلاتے دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتے، اور میراث کے مال کو لپیٹ لپیٹ کر کھا جاتے ہو. اور ان ساری برائیوں اور دوسری برائیوں کی بھی جو بنیادی جڑ ہے اس کا یہ بیان فرمایا کہ تحبون المال حبا جما، مال سے تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو. جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ مال کا ہونا کوئی بری بات نہیں، مال کو جائز طریقے سے کمانا کوئی ناجائز نہیں، لیکن جو بری بات ہے اور جو ساری خرابیوں کی جڑ ہے وہ مال کی محبت ہے، کہ وہ محبت اتنی غالب آ جائے کہ انسان حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی فکر کھو بیٹھے کہ جس طرح بھی ہو پیسہ مل جائے، جس طرح بھی ہو مال حاصل ہو جائے. یہ محبت جب دل میں آدمی کے سما جاتی ہے تو اس کی ساری دوڑ دھوپ اور سوچ بچار کا محور یہ ہوتا ہے کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ مال جمع کر لوں. حالانکہ مال کی محبت انسان کو بڑی تباہی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے. اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ مال رکھو مگر مال کی محبت دل میں نہ ہو. ایسی محبت نہ ہو کہ ہر وقت دل و دماغ پر وہی مسلط ہے، وہی چھائی ہوئی ہے. دنیا میں رہو، دنیا کے طلبگار نہ بنو. حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں. یعنی میں اس دنیا کو ایک ضرورت کے تحت استعمال کر رہا ہوں، لیکن اس کی محبت اور اس کی طلب اس طرح میرے دل پر چھائی ہوئی نہیں ہے کہ میں اس کا طلبگار بن کر زندگی گزاروں. تو دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں.
بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صورتحال بندے کی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بنا دے. اور اس محبت کو دل سے نکالنے کی تدبیر کیا ہے؟ کیسے آدمی اس کی محبت دل سے نکالے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مال و دولت جو کچھ بھی میں جمع کر رہا ہوں یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں. اگر جس وقت آنکھ بند ہوئی تو سارا مال و دولت دھرا رہ جائے گا، کوئی اس میں سے کوئی چیز تمہارے ساتھ نہیں جائے گی. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب انسان کا جنازہ جاتا ہے قبر کی طرف تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جا رہی ہوتی ہیں. ایک اس کے عزیز رشتہ دار، ایک اس کا مال. مال اس معنی میں کہ کفن جو ہے وہ بھی ایک مال ہے، اور جس چارپائی پہ جا رہا ہے وہ بھی ایک مال ہے. تو ایک رشتہ دار ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، ایک مال ساتھ جا رہا ہوتا ہے، ایک انسان کا عمل ساتھ جاتا ہوتا ہے. جب قبر کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو عزیز بھی رخصت ہو گئے اور مال بھی رخصت ہو گیا. صرف ایک چیز ہے جو ساتھ جائے گی، وہ ہے تمہارا عمل. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بڑا یعنی قیمتی ارشاد ہے کہ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ کون سی چیز ہے جو میری ہمیشہ ساتھ رہنے والی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اور جو ساتھ چھوڑ جائیں گے وہ چاہے عزیز ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے دوست احباب ہوں، وہ ان کی محبتیں، ان کے ساتھ تعلقات سارے کے سارے کچھ کام نہیں آئیں گے. شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ، شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ. اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم. اب اس منزل میں جب پہنچ گیا تو پھر نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی عزیز ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی احباب میں سے کوئی ہے. تنہا ہی جائے گا. اگر کوئی چیز ساتھ ہوگی تو اس کا عمل ہوگا. وہی عمل ہے جو قبر کو کشادہ کر کے باغ بنا دے، اور وہی عمل ہے جو اس کو تنگ کر کے اس کو آگ کا تنور بنا دے انسان کے لیے. لہذا آدمی کو سوچنا، یہ پہلی بات یہ سوچنی چاہیے کہ مال میرا کب تک ساتھ دے گا اور میں کہاں تک اس کی رکھیا کرتا رہوں گا. یہ مال ایک دن ختم ہو جانے والی چیز ہے. جو چیز میرے ساتھ ہمیشہ رہنے والی ہے، مرنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑے گی، مرنے کے بعد بھی ساتھ رہے گی، وہ میرا عمل ہے. لہذا محبت کے لائق اگر کوئی چیز ہے تو وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو. مال ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے آدمی محبت دل میں بٹھائے. اور ایک حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ارشاد ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکمت سے بھرا ہوا ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یقول الانسان مالی مالی. انسان اپنے مال کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ میرا مال، یہ میرا مال. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں هل لك من مالك الا اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت. فرمایا کہ مال بے شک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن وہ نعمت تمہارے کب تک کام آئے گی؟ اس کے صرف 3 راستے ہیں جس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو مال کے. ایک یہ کہ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا کے ختم کر دیا. ٹھیک ہے، اس مال نے تمہیں فائدہ پہنچایا، تمہاری بھوک مٹائی، تمہاری خواہش پوری کی، تمہارا پیٹ بھرا، تو بے شک وہ مال تمہارا ہے کہ تم نے اسے استعمال کیا. یا مال وہ ہے کہ جو تم نے پہنا اور پہن کر اس کو پرانا کر دیا. یعنی لباس انسان کا پہنا یہ ضرورت ہے، وہ مال جو لباس پہننے میں خرچ ہوا، مناسب حدود کے اندر آدمی نے لباس پہننے میں مال خرچ کیا تو وہ بے شک اس کا مال کا فائدہ اس کو پہنچا. تیسرا مال کا فائدہ یہ ہے کہ تصدقت فامضیت، کہ تم نے اس مال کو کسی خیرات کے اندر صرف کر دیا
صدقے میں خرچ کر دیا تو وہ اس کو تم نے آگے بھیج دیا، یعنی جنت کے اندر وہ تمہارا انتظار کرے گا، وہاں کے بیلنس میں تم نے جمع کرا دیا، وہاں کے اکاؤنٹ میں تمہارا بیلنس جمع ہو گیا۔ صرف 3 فائدے ہیں جو مال کے حاصل ہو سکتے ہیں، کھا کر ختم کر دو، پہن کر پرانا کر دو، یا صدقہ کر کے اس کو آگے بھیج دو۔ یہ 3 فائدے تو بے شک ہیں مال کے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے گنتے رہو بیٹھ کے، جیسے جمع مال وعددہ، کہ مال جمع کیا ہوا ہے اور اس کی گنتی کر رہا ہے، ہر روز دیکھتا ہے میرا بیلنس کتنا ہے، وہ اس سے خوش ہو رہا ہے۔ یہ بیلنس کب تمہیں فائدہ پہنچائے گا؟ جب ان 3 چیزوں میں سے کوئی کام تم نے کیے ہوں گے تب فائدہ پہنچائے گا، محض اس کو گنتے رہنے سے کوئی حاصل نہیں۔ میں نے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ کے مواعظ میں پڑھا کہ کوئی شخص تھا، وہ بڑے دنیا کا بڑا دولت مند شخص تھا، اور اس کے خزانے تھے سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے تھے، اور وہ اس نے زمین میں تہخانے بنا کر اس کے اندر ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا، اور وہ تہخانے بھی ایسے تھے کہ اس کا چابی یا اس کے کھولنے کا طریقہ کو ایسا نکالا تھا کہ کوئی دوسرا اس کو کھول نہ سکے۔ تو وہ جب کبھی کبھی وہاں پر جایا کرتا تھا، جا کر اس کو دیکھتا تھا اور خوش ہوتا تھا کہ یہ سونے کی اینٹیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، یہ چاندی کی اینٹیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، یہ جا کر اس کو دیکھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ گیا تو وہاں وہ دروازہ جو اس نے بنایا تھا اس کا کچھ سسٹم ایسا تھا کہ وہ بند ہو گیا اور وہ اندر قید ہو گیا، دوسرے کسی کو کھولنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں مقید ہے، سونے کی اینٹیں رکھی ہوئی ہیں، چاندی کی اینٹیں رکھی ہوئی ہیں، خزانہ بھرا ہوا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ بھوک مٹا سکتا ہے، نہ پیاس بجھا سکتا ہے، نہ کوئی اپنی بیماری کا علاج اس سے کر سکتا ہے۔ اسی حالت میں وہیں اس کا انتقال ہو گیا، وہ ساری دولت وہ اس طرح ختم ہو گئی۔ آج بھی پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں ان کے پیسے جمع ہیں، اور اس کے کوڈ سوائے ان کے کسی کو پتہ نہیں کہ کس کوڈ کے تحت اس کو نکالا جائے، اور اسی حالت میں انتقال ہو گیا، ساری کی ساری دولت دھری کی دھری رہ گئی۔ تو تمہارا مال کیا ہے وہ جو تمہیں راحت نہ دے سکے، جو تمہیں چین عطا نہ کر سکے، جو تمہاری ضروریات کو پورا نہ کر سکے، وہ کیا مال ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، ارے تیرا مال صرف وہ ہے جو تُو نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ 3 استعمال بتائے۔ اور دیکھو ہمارا دین اعتدال کا دین، اس میں تنبیہ اس بات پر فرما دی کہ آدمی پیسہ جمع کرتا رہے اور ضروریات پر خرچ نہ کرے، تو یہ بخل ہے، یہ کنجوسی ہے۔ مال کا حق یہ ہے کہ جو تمہارے ذمہ حقوق ہیں ان کو ادا کرو۔ تمہارے نفس کا حق ہے، اگر تم اس کو بھوکا مارو گے باوجود کہ اللہ نے پیسہ دیا ہے تو یہ تمہارے نفس کی حق کی پامالی ہوگی، تو لو اس سے کھاؤ، اور اعتدال کے ساتھ توازن کے ساتھ اچھا اگر آدمی اچھا کھانے والا ہے اور اللہ نے دیا بھی ہے تو اس کے باوجود وہ تنگی کرے کھانے میں، یا اس کی صفات میں کوئی کنجوسی بخل سے کام لے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو اچھا دیا ہے، اچھا کھاؤ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، جو کھانے والا شکر کر کے کھائے وہ اس کو ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسے روزے دار کو صبر کر کے ثواب ملتا ہے۔ تو کھاؤ اپنے لیے، اپنے جن کے حقوق تمہارے ذمہ بازی میں، بیوی بچے، ان کو کھلانے میں جو خرچ کرو، اس میں تنگی کرنا یہ بخل ہے اور کنجوسی ہے۔ تو اس واسطے اس کنجوسی کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ وہ جو تم کھا رہے ہو
یا اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہے ہو اور مناسب انداز میں کھلا رہے ہو تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اور یہ تمہارے مال کا صحیح مصرف ہے اور اس پر بھی اجر و ثواب ہے کیونکہ حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لقمہ تم اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں دیتے ہو وہ بھی ایک صدقے کا ثواب رکھتا ہے. تو اس واسطے بیوی بچوں کو کھلانے میں اگر آدمی یہ نیت کرے کہ یہ میرے ذمہ حقوق ہے ان کو ادا کر رہا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہوں تو اس پر بھی اجر و ثواب ہے. اسی طرح پہننے کے اندر اگر آدمی نے اپنے لباس پر خرچ کیا اور لباس بھی مناسب انداز میں، یہ نہیں کہ پھٹا پرانا پہنا پھر رہا ہے، بلکہ ایسا لباس کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اثر اس کے اوپر ظاہر ہو. ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ یحب اثر نعمت عبدہ علیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو کوئی نعمت دی ہے تو اس کے اثرات اس کے اوپر ظاہر ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ آدمی کو اللہ نے دولت تو بہت دی ہے اور پھٹا پرانا پہنے پھر رہا ہے. گویا ایک طرح سے ناشکری ہے، کفران نعمت ہے کہ اللہ نے ایک نعمت دی ہے تو آپ اس نعمت کو چھپائے ہوئے پھر رہے ہیں اور آپ نے اپنے انداز میں، آپ کے ادا میں، آپ کے لباس میں، آپ کی پوشاک میں اس کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے. تو یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم نے مناسب انداز میں اپنے لباس کے اوپر خرچ کیا ہے، اسراف سے بھی بچتے ہوئے اور بخل سے بھی بچتے ہوئے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق مال کا صحیح مصرف ہے. تیسرا یہ کہ صدقہ کر دیا، یعنی کسی بھی کار خیر میں صرف کر دیا مال، تو فرمایا فَأَمْضَيْتَ، اس کو تم نے آگے بھیج دیا. کہاں بھیج دیا؟ آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیا. تو تیسرا مصرف یہ ہے. یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ صدقہ کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے احکام کے مطابق، شریعت کی مقرر کی ہوئی حدود کے اندر رہتے ہوئے صدقہ کرے تو وہ اجر و ثواب کا سبب ہے، انسان کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنتا ہے. اسی صدقے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ یہ نہ کرے کہ سارا ہی مال صدقہ کر کے چلا جائے، وارثوں کے لیے کچھ نہ چھوڑے. یہ بھی جائز نہیں کہ آدمی اپنی زندگی میں سارا مال صدقہ کر گیا، وارثوں کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا، جب مرا تو بس اس کے بعد کوئی تھا ہی نہیں اس کا ترکہ کہ اس کے وارثوں میں تقسیم ہوتا. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں. وارثوں کا بھی حق ہے، وارثوں کا حق ہے. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام میں سے جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، وہ بیمار ہوئے اور بہت زیادہ بیمار ہوئے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے، بیمار پرسی کے لیے. اس موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس مال کافی ہے اور میں سوچتا ہوں کہ سارا کا سارا وصیت کر دوں کہ میرے بعد یہ کسی کار خیر کے اندر اس کو لگا دیا جائے، صدقہ کر دیا جائے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پورا مال صدقہ کرنے کی اجازت نہیں، نہ وصیت کرنے کی اجازت ہے کہ اس کے مرنے کے بعد سارا مال دے دیا جائے. تو حضرت سعد نے کہا کہ اچھا آدھے مال کی کر دوں، کہ آدھا مال صدقہ کر دیا جائے میرے بعد. فرمایا نہیں. پھر فرمایا کہ اچھا تہائی مال کی کر دوں، یعنی 1/3 حصہ میرے مال کا وہ اس کی وصیت کر دوں کہ یہ صدقہ کر دیا جائے. تو آپ نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، کہ ٹھیک ہے 3/3 مال کی حد تک وصیت کر سکتے ہو اور تہائی بھی بہت زیادہ ہے، یعنی بس آخری حد ہے، اس کے بعد نہیں.
اور پھر اصول بیان فرما دیا، ان تدع ورثتک اغنیاء خیر من ان تدعهم عالۃ یتکففون الناس، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے وارثوں کو اگر مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم ان کو محتاج بنا کر جاؤ کہ وہ دوسروں کے دست نگر بن کر رہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ اپنے ورثہ کو بھی دے کر جاؤ تاکہ وہ خوشحال زندگی گزار سکیں اپنی تمہاری حیثیت کے مطابق۔ تو یہ اصول بنا دیا کہ 1/3 کی حد تک تم وصیت کر سکتے ہو، اس سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے۔ تو صدقے کی بھی حدود مقرر فرما دی۔ یہ جائز نہیں ہے کوئی آدمی سارا مال اپنی زندگی میں صدقہ کر کے چلا جائے، اس کی اولاد جو ہے وہ مانگتی بھی رہے، بلکہ ورثہ کا بھی حق ہے۔ اس واسطے یہ جو فرمایا کہ او تصدقت فامضیت، یہ وہ ہے وہ صدقہ کہ جو شریعت کی حدود کے مطابق، اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الصدقۃ ما عن ظہر غنى، سب سے اچھا صدقہ وہ ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد بھی آدمی خود صدقہ کرنے والا محتاج نہ ہو، بلکہ اس کے پاس اتنا ہو کہ وہ اپنی ضروریات پر خرچ کر سکے۔ وابدأ بمن تعول، اور صدقے کا آغاز کرو ان لوگوں سے جو تمہارے عیال میں ہیں۔ لہذا او تصدقت فامضیت کے معنی یہ ہے کہ صدقہ کرو شریعت کی حدود کے مطابق، تو وہ تمہارا خزانہ وہاں جمع ہو جائے گا۔ تو مال کا جو مصرف ہے وہ بتا دیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مصارف ہیں، ان میں خرچ کر رہے ہو بہت اچھا ہے، وہ واقعی تمہارے لیے کارآمد ہے، وہ مال تمہارے لیے مفید ہے، لیکن اس سے زیادہ جمع کر کے بیٹھے ہو اور ہر وقت گنتی کر کے اس کا حساب کر رہے ہو اور اس کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہو، اور اسی کے اندر تمہاری ساری توانائیاں صرف ہو رہی ہیں، وہی تمہاری دوڑ دھوپ کا محور ہے، وہی سوچ بچار کا مرکز ہے، تو یہ ہے جو حب مال، جس کی قرآن نے نشاندہی فرمائی کہ یہ تمہاری بیماریوں کی جڑ ہے۔ اس کو دل سے نکالو، یہ سوچو کہ یہ مال کس کام کا ہے، جو اس کے مناسب کام ہے وہ اگر ادا کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور ہر وقت اس حرص میں کہ مزید حاصل ہو جائے اور مل جائے، اس حرص اور اس فکر کو چھوڑو، یہ تمہاری بہت سی بیماریوں کی بنیاد ہے اور یہ تمہیں کسی دن ہلاک اور برباد کر کے چھوڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی حقیقت سمجھنے کی اور دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔